اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بار الہ تجھے واسطہ ہے آل محمد کی عظمت کا، عزیزان کا فرش عذاب بچھایا، اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما. یہ ماتمی سنگت ام المصائب ان تمام کے جو نیک صحیح محنت کی ہے تمام کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اے اللہ اس کے بدلے انہیں اجر کثیر عطا فرما. جس بندے نے بھی دل میں دام سخن حصہ ڈالا ہے منظور فرما، اس کے بدلے انہیں اجر کثیر عطا فرما. مجھ سمیت تمام حاضرین کے میرے اللہ نیک شرعی حاجات پورے فرما. جو بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے امام سید سجاد کی بیماری کا، مجھ سمیت تمام کو صحت کاملہ و اجر عطا فرما. الہی پوری دنیا میں عزادار ہیں، عزاداری ہے، تمام کی محافظت فرما. بالخصوص جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غائب سے عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. اللہم اجل ولیک الفرج برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خوشنودی محمد و اہل بیت محمد. بلند صلوات پڑھیں سارے احباب. اگلے پچھلے مل کے سارے مل کے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. احباب گرامی قدر واجب الاحترام سامعین، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، اس مقدس مقام پہ چل کے آیا پنجتن پاک کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. قبلہ یہی مقصد ہے فرش عزا بچھانے کا کہ سادات کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں ہم آج بھی یہ حمایت کر کے بتا رہے ہیں ہم حسینی ہیں. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ پریکٹیکل میدان میں آ کے ہر بات کرے، کہے، سمجھائے، پھر پتہ چلے گا کہ حسینی ہے. اس مشن میں جو فرش عزا کے لیے دریا بچھاتا ہے وہ بھی حسینی ہے، جو انتظامات کراتا ہے وہ بھی سرکار کی خاطر کرا رہا ہے، ذاتی طور پہ اور کچھ نہیں. اس لیے ہم سب کچھ یہ بتاتے ہیں کہ سادات یا سید یا اولاد زہرا یا اولاد رسول جو لولاد کے مالک تھے، فرش پہ آ کے ان کے ساتھ کیا ہوا ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا ضمیر، ہمارا خون،
ہماری تینت عام تینت نہیں ہے، عام مٹی نہیں ہے، عام برادہ نہیں ہے۔ سرکار امیر المومنین حلال مشکلات علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ارواح شیعتنا من فاضل تینتنا۔ توجہ چاہوں گا، ارواح شیعتنا من فاضل تینتنا۔ علی فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی تینت جو ہے، ان کی جو روح ہے وہ ہماری تینت سے بنی ہے۔ اب تینت کسے کہا جاتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، وہ معصوم ہیں؟ ہم کیسے تینت بنے؟ تینت میں مثال دیتا ہوں، ایک لکڑی ہے، آپ لے جائیں کاریگر کے پاس، اس لکڑی کی اس نے کوئی چیز کرسی میز بنانی ہے، تو وہ جب رندہ پھیرتا ہے نا، اس کا جو برادہ ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، اس برادے کو تینت کہا جاتا ہے۔ اصل وہ جو میز یا کرسی بن گئی وہ اصل ہے، جو برادہ نیچے گرا وہ ہے تینت۔ اب جب جدا ہو جاتا ہے پھر وہ میز کرسی بھی نہیں کہلایا جاتا، توجہ چاہوں گا، لیکن تینت اسی کی کہلایا جاتا ہے کہ یہ فلاں لکڑی کا برادہ ہے۔ اس لیے علی فرماتے ہیں ارواح شیعتنا من فاضل تینتنا، ہمارے گناہگار ہیں یا گناہ سے بغیر ہیں جو شیعہ ہیں وہ ہمارے فاضل برادہ سے بنے ہیں۔ اللہ اکبر، مل کے اگلے پچھلے یا رسول اللہ۔ مالک سلامت ہے۔ تو یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ لوہے کو، اگر لوہے کی کوئی چیز بنانی ہے، اب کاریگر کے پاس لے جائیں، وہ جب اس کو کاٹے گا، رندہ لگائے گا اس کے اوپر، اس کا فاضل برادہ بھی نیچے گرے گا، لیکن اس کی پہچان ہے۔ آپ مقناطیس کو اس بنی ہوئی چیز کے ساتھ لگائیں تب بھی چپک جائے گا، جو فاضل برادہ لوہے کا نیچے بنا ہے اس سے چپک جائے گا، کیونکہ تینت ایک ہے۔ توجہ چاہوں گا، تینت ایک ہے۔ اس لیے علی فرماتے ہیں ہمارے شیعوں، توجہ چاہوں گے، کہ روحیں ہمارے فاضل برادہ سے بنی ہیں، خلق ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم کیوں نہ آج میدانوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں بیٹھ کے ہم حسینیت کا دفاع کریں، حسینیت کا دفاع۔ آج کے دور میں ہم یہی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے عین 40ویں دن اس کی روح منتقل ہوتی ہے۔ جب بندہ دنیا چھوڑ کے قبر میں چلا جاتا ہے 40ویں دن اس کی روح کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم 40ویں والے دن اس کا 40واں مناتے ہیں، قرآن کی تلاوت کراتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس لیے تاکہ اس سے اگر کوئی رہ بھی گئی ہے کمی کوتاہی، اس ذکر کا واسطہ دے کے اس مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے ہم دعا کریں، اللہ ان کے صدقے اسے معاف فرمائے گا۔ تینت والی بات ذہن میں رہنی چاہیے، ان کے صدقے اگر کوئی رہ بھی گیا ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ میں گزرنا آگے چاہ رہا تھا لیکن بات ذہن میں آ گئی ہے، بندے زیادہ ہیں تاکہ یہ مقصد حل ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے لیلۃ الدفن، دفن والی پہلی رات، وحشت والا ماحول ہوتا ہے، اجنبیت کا ماحول ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کی قبر روزانہ اسے چیخ چلا کے پکار کے کہتی ہے میرے اندر آنے والے سنبھل کے آنا، میں تو کیڑے اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر آنا ہے تو یہ سامان لے کے آنا، ویسے نہ آنا، تیاری کر کے آنا۔
تو میں کہا کرتا ہوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر صاف رہے، نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں تمہاری قبر صاف رہے، اس طرح کیا کرو تو مسجد کی، اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرو۔ علی فرماتے ہیں اللہ کے گھر کی صفائی کرو، مسجد کی، اور پھر اس کے بعد پہلی رات سے لے کے 40ویں تک صدقہ کرو، تصدق، صدقہ دو، خیرات کرو اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ تم جتنا کچھ کرو گے اس کے بچے ہوئے مال سے یا اپنی طرف سے کرو گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد مولا کے پاس جا کے مولا آپ ارشاد فرمائیں صدقہ جب دیا جاتا ہے تو صدقے میں کیا شے دے سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس سونا پڑا ہے تو راہ خدا میں بانٹ دو۔ سونا کہتے مولا اگر نہ ہو، چاندی ہے تو وہ بانٹ دو، مولا وہ بھی نہ ہو، اچھا لباس نہیں پڑا اٹھا کے دے دو۔ ہم تو اس طرح کرتے ہیں لباس ہمارے اور پڑے ہوتے ہیں پہلے سے اور بھی آ جاتے ہیں، لیکن استعمال کرتے ہیں۔ جب ایک لباس آپ استعمال کر لیں دوسرا لے آئیں، آپ کوشش کریں اس کا صدقہ کریں، کسی غریب کو مستحق کو دے دیں، آپ مومن کو دے دیں، آپ وہ ثواب ملے گا آپ کو۔ ہم اس طرح نہیں کرتے، ہمارے پاس سٹاک لگا ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اللہ کے راستے میں بانٹ دیں۔ امام فرماتے ہیں لباس صدقہ کرو، کہتا اگر مولا وہ بھی نہ ہو، مولا جنس پڑی ہے، جنس گھر میں گندم چاول کوئی چیز میں اس کا صدقہ دو، کہتا مولا وہ بھی نہ ہو، پوچھتا رہا آخر میں مولا کہتا میں کچھ بھی نہ ہو، مولا فرماتے کیا بھکاری کے سامنے تم دیکھ کے اسے مسکرا بھی نہیں سکتے؟ توجہ، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، غصے میں بات کرو کہ دل ٹوٹ جائے گا، اس کی طرف دیکھو، دیکھ کے تھوڑا سا مسکراؤ تاکہ اسے پتہ چل جائے، اس کی دل جوئی ہو جائے۔ اس لیے مولا فرماتا ہے، بندہ کہتا ہے مولا اچھا آگے اور ارشاد فرمائیں، ایک بندہ تو مستحق ہوتا ہے ایک غیر مستحق ہوتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں جو میرے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے مستحق اسے دوں یا غیر مستحق کو دوں؟ اتنا کہنا تھا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تو نے جو سوال کیا ہے اس کا بھی جواب لیتا جا، سب سے پہلے اپنی گریبان کے بٹن چاک کر۔ اس نے گریبان چاک کیا اور میں آپ بھی اپنی گریبان کے اندر جھانک اور دیکھ، فیصلہ کر جو جو شے تجھے اللہ نے عطا کی ہے کیا تو اس کا مستحق تھا؟ اللہ مل کے اگلے پچھلے یا رسول اللہ حیدری، تو مستحق تھا، مالک نے جو اتنا عطا کیا ہے تجھے، کیا تو مستحق تھا؟ کہتا میرے اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، پھر اگر اللہ تجھے دے سکتا ہے تو تو کیوں نہیں اللہ کے نام پہ غیر مستحق کو دے سکتا؟ تو صدقہ کر، دے، بانٹ صحیح اللہ کے راستے پہ۔ پھر دیکھنا جب بندہ چلا جاتا ہے اس کے لیے پہلے آپ احادیث پڑھیں، احادیث میں یہ روایت ہے اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ توجہ، اپنی بیماری، ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں، ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنا صابر نبی ہے کہ جس کے بارے اللہ نے وحی بھیجی اپنے رسول کو کہ اے محمد انہیں کہہ دے، بلکہ ان کو ایوب علیہ السلام کے حالات و واقعات بتا تاکہ تیری امت بھی دکھ سہنے کی عادی ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام کے دکھ بتا، حضرت کیا دکھ تھے، تکلیف، تخت تھا، تاج تھا، سب کچھ تھا، امتحان شروع ہوا، ہر سے چلی گئی، جسم بھی بسیدہ ہو گیا،
لوگ نفرت کرنے لگے، دور پہاڑی کے دامن میں چلے گئے۔ ایک بیوی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے، وہ بیوی ہے، وہ ساتبہ کی ہر شے چھوڑ گئی، بیویاں بچے ہر شے چلے گئے۔ ایک بیوی خدمت کر رہی ہے۔ ایک دن وہی بیوی نا آ رہی ہے کام کر کے، اپنے شوہر کے لیے کوئی چیز لے کے جاؤں، اس کا علاج کروں، تیمارداری کروں۔ راستے میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا تو کون ہے؟ کہتی ہے میں ایوب علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ کہتے کدھر جا رہی ہے؟ کہتے گھر جا رہی۔ کیوں؟ کہتے اس لیے میں اس کی تیمارداری کروں گی، خدمت کروں گی، وہ بیمار ہے۔ فوراً دیکھ کے وہ بندہ کہتا ہے اچھا اگر تو چاہتی ہے کہ ایوب علیہ السلام صحت مند ہو جائیں تو میں تجھے ایک پتہ بتاتا ہوں، وہاں ایک حکیم رہتا ہے، ایک ڈاکٹر رہتا ہے، اس کے پاس اسے لے جا، یہ صحت مند ہو جائے گا۔ جو ہی بیوی گھر آئی، گھر آ کے ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ بتایا۔ ایوب علیہ السلام تڑپ کے اٹھے، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے شفا کی ضرورت ہے بندوں سے نہیں، مجھے شفا کی ضرورت ہے اپنے اللہ سے۔ میں اپنے رب سے شفا لیتا ہوں، مجھے بندوں سے شفا کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں، اور جو راستے میں کھڑا تھا وہ پورا واقعہ قرآن کا، وہ شیطان تھا، شکل بدل کیا ہوا تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ منت مانگی تھی، میری بیوی بہکاوے میں آ گئی ہے، بچ بھی ایک گئی تھی وفادار بیوی۔ حضرت ایوب نے منت مانی اور وعدہ کیا میں اسے 100 کوڑا ماروں گا۔ قرآن کا واقعہ، قصص القرآن، اسے میں 100 کوڑا ماروں گا اپنی بیوی کو۔ کیوں؟ یہ شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ گئی؟ بس امتحان ختم ہو گیا، ایوب علیہ السلام صحت بھی ٹھیک ہو گئی، تخت بھی مل گیا، تاج حکومت بھی مل گئی۔ واپس جب آ گئے اور بالکل سکون کے ساتھ وقت گزارنے لگے، ذہن میں بات آئی کہ میں نے وعدہ کیا تھا بیوی کو 100 کوڑا مارنا ہے۔ جبرائیل نازل ہوئے، ایوب علیہ السلام فرماتا ہے ایوب اللہ کہہ رہا ہے تو اس طرح کر، اپنی منت پوری کر، 100 کوڑے مار، لیکن کوڑے میں ہونے کیا شے چاہیے؟ فرمایا کیا ہونا چاہیے؟ اب آج گندم کے 3 تنکے لے لے، گندم کے ہاتھ میں لے کے اپنی زوجہ کو مار۔ اس نے وہ خوشے وہ گندم کے 3 تنکے لیے اور بیوی کو 100 مارا، اس کی منت بھی ادا ہو گئی، اللہ نے سچی بیوی کو سزا سے بھی بچا لیا۔ حیدری مالک سلامت رکھے، اللہ نے بچا لیا۔ یہی بیوی، یہی زوجہ ایوب علیہ السلام کی جب ایک مرتبہ آ رہی تھی نا، کسی بندے نے کہا کدھر جا رہی ہے؟ کہتے کوئی چیزیں سامان لے کے جا رہی ہوں۔ کہتے میں نے سنا ہے تو ہے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے۔ کہتی ہاں۔ کہتے اس طرح کر، سر سے پردہ ہٹا، مجھے اپنے بال دکھا۔ میں نے سن رکھا ہے یوسف علیہ السلام کے خاندان کی عورتوں کے بال سنہری ہے۔ اتنا جب کہنا تھا، بی بی نے لا حول ولا پڑھا، بی بی فوراً ایوب علیہ السلام کے پاس گئی، جا کے کہا ایوب علیہ السلام کا اب یہ وقت آ گیا ہے۔ ایوب علیہ السلام تڑپے، اٹھ کے بیٹھ کے، میرے اللہ میرے امتحان میں ہر شے شامل ہے، میں نے امتحان دے دیا ہے، اب ہے میری غیرت کا مسئلہ، اب ہے میری غیرت کا مسئلہ۔ اب بندے کہتے ہیں کہ بی بی کو بال دکھا، میں کہتا ہوں دارین قربان کر دوں اس بی بی کی عظمت پہ۔ یہاں پہ بی بی بال نہیں دکھا رہی، لیکن علی کی بیٹی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس موڑ، کبھی اس چوک، جہاں بھی بی بی جاتی ہے بی بی کہتے واہ حجابا، ہائے او میرا پردہ، ہائے او میرا پردہ، وما علینا الا البلاغ۔ ذاکر آل محمد، ظفر عباس، پرسا پاگن، انت بعد ذاکر آل محمد سید نجم الحسن شرائع سر پرسن، نعرہ